अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जहाद मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी है? जिस वक्त मुसलमान जहाद करते थे उस वक्त उनके अंदर क्या तब्दीलियाँ थी, और आज जब जहाद को तर्क कर चुके हैं और तर्क जहाद की तालीम भी दी जा रही है, तो इस वक्त मुसलमान पर कौन सी मुसीबतें हैं? ये तारीख़ गवाह है कि मुसलमान उस वक्त इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और उस वक्त अल्लाह ताला ने उनको बड़ाइयाँ दी हुई थी, पजीराई दी हुई थी, जिस वक्त मुसलमान जहाद करते थे। और अब जबकि जहाद वो तर्क कर चुके हैं, एक मुस्लिम मुल्क जिसको अगर कोई तकलीफ़ देता है, कोई गैर मज़हब तकलीफ़ देता है, कोई और मुल्क तकलीफ़ देता है, तो दूसरे मुसलमान मुल्क जो एक जिस्म की मानद हैं, लेकिन फिर भी वो देखते रह जाते हैं। कोई उनकी आवाज़ बुलंद नहीं करता, कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता, जिस तरह से आजकल मसला चल रहा है फ़लस्तीन का। तो बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, सबका हक बनता है, स्पेशली पाकिस्तान और ईरान का ये हक बनता है कि उस वक्त उनकी मदद करें, लेकिन बेगैरती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं, तो इस वजह से हमें इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानद है, जिस्म के किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ़ होती है तो दूसरे ने तकलीफ़ महसूस करनी होती है, लेकिन यहाँ पर हर कोई बेसुध होकर पड़ा हुआ है, ऐसा जैसे उनको वो इंजेक्शन लगा हो जिससे एक बंदा सुन्न हो जाता है, जिस्म का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है और उनको लगता है कि बस हमें कुछ भी नहीं हो रहा। यही सूरत हाल हो रही है और इसी तरह से पूरा जिस्म एक दिन कट जाना है। लेकिन इस वक्त अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो हमारे लिए मसला बनेगा। तो यही सूरत हाल उस वक्त भी थी जिस वक्त अल्लामा इकबाल मौजूद थे, बर सगीर पाक व हिंद की तकसीम नहीं हुई थी, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। मुसलमानों को जगाने में, उनको बेदार करने में और उनको जहाद के लिए तैयार करने में जितनी तगोदो, जितनी मेहनत अल्लामा इकबाल ने की और बहुत से उलमा ने की, तो उनकी हम मेहनतों को रायगा नहीं जाने देना चाहिए हमें। और हमें चाहिए कि इस वक्त भी उनके वो असबाक याद करें, उनको रिवाइज़ करते रहें, उनको मुस्लिम उम्मा को दिखाते रहें, सुनाते रहें कि ये सबक हमारे थे, जिसकी वजह से हमने आज़ादी हासिल की और जिसकी वजह से हमने इज़्ज़तें पाई। आपने देखा होगा कि जितने भी खुलफा राशिदीन का दौर गुजरा, जितना भी टाइम गुजरा, उस दौरान किसी एक जगह पर भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कहीं पर किसी ने हस्पताल ओपन किया हो, हस्पताल की ओपनिंग हुई हो या तबीब खाना ओपन हुआ हो। ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि मुसलमानों के पास बीमार होने के लिए एक तरह के कोई वक्त ही नहीं था, क्योंकि हर वक्त वो जहाद के अंदर शामिल रहते थे। और जहाद की एनर्जी की वजह से, जहाद की ताकत की वजह से, जहाद की फजीलत की वजह से और जहाद को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़तें बख्शी हैं उसकी वजह से मुसलमानों के करीब कोई ऐसी मुसीब मर्ज नहीं आती थी। लेकिन आजकल आप देखें 30-40 साल की उम्र के बंदे को भी कोई ना कोई बीमारी लगी होती है। तो अल्लामा इकबाल ने जो जहाद की नज़म लिखी उस पर आज रोशनी डालेंगे। उनकी नज़म का आप एक एक लफ्ज़ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक्त भी मुसलमान इसी हालत में थे और आज भी मुसलमान उसी हालत में हैं। तो नज़म है जहाद, उसका नाम है। तो कहते हैं, फतवा है शेख का ये ज़माना कलम का है, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाब शेख को मालूम क्या नहीं, मस्जिद में अब ये वाज है बेसूद व बेअसर, तेगो तफंग दस्ते मुसलमान में है कहाँ, हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन इसे कि मुसलमान की मौत मर। तालीम उसको चाहिए तर्क जिहाद की, दुनिया को जिसकी पंजा खूनी से हो खतर, बातिल के फाल व फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़ीरा में डूब गया दोश्ता कमर। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में जंग शर है तो मगरब में भी है शर, हक से अगर गरज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा यूरोप से दरगुजर। तो असल में तो उलमा का काम था ना, मुफ्तियान कराम का काम था, जो मुस्लिम उम्मा को लेके चलने वाले हैं, जो लीड करने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, उनका ये काम था कि जहाद की तालीम हर दफ़ा मुसलमानों को रिवाइज़ करवाते रहें कि ये हमारा जहाद है, इसमें हमने इस तरह से हिस्सा लेना है, इस वक्त हम पर जहाद फ़र्ज हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, फतवा शेख का कि ज़माना कलम का है। हर कोई ये कहता है कि कलम से लिख दिया, कलम ही सबसे बड़ा जहाद है। कलम का सिर्फ अगर जहाज चलता तो देखो मुसलमानों को क्या हालत हो गई। अब कौन सी किताबें ऐसी हैं जो नहीं लिखी जा रही, कौन सा कलम ऐसा है जो रुका हुआ है। हर कलम चल रहा है, हर तरह की बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, कलम और तलवार अगर साथ साथ नहीं है ना तो कलम की हिफाजत भी सही नहीं हो सकती। अगर तलवार साथ है कलम के तो कलम भी सच लिखेगा, और अगर तलवार कलम के साथ नहीं है तो कलम भी हमेशा झूठ ही लिखेगा, और ऐसा लिखेगा जिस पर बेअसर चीज़ होगी, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अब मस्जिद में भी अगर ये बात कही जाए ना, मुसलमानों के अंदर, मुसलमान क्योंकि इतने बेसुध हो चुके हैं ना, मुसलमानों को अगर ये बात मस्जिद में भी कही जाए, ये वाज किया जाए
کہ اب زمانہ قلم کا آ گیا ہے، اب تلوار کارگر نہیں رہی ہے، تو آلریڈی بھی اس بات کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہ بندوق ہے نہ تلوار ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو ان کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس کا۔ ہمارے اوپر اگر ہمیں بندوق تھما دی گئی ہے، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم نے بھی کرنا کیا ہے؟ یہ اس بات کی لذت سے بے خبر ہیں کہ موت کی لذت جو ہوتی ہے نا مسلمانوں کے لیے، ایک مجاہد کے لیے موت کی لذت سے بڑھ کر دنیا میں زندگی میں اس کو کوئی اور لذت نہیں ہوتی، لیکن اس چیز سے مسلمان ہیں ہی بے خبر۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر۔ مسلمان کیا ہے؟ ایک بہادر، ایک بہادری کا نام ہے، لیکن جس نے کافر کی موت دیکھی اس کا دل لرز رہا ہے، تو مجاہد کی موت وہ کیسے مر سکتا ہے؟ مجاہد جو صرف تمنا اسی بات کی کرتا ہے کہ مجھے جام شہادت نوش ہو جائے، وہ اس کی کیسے تمنا کر سکتا ہے؟ تو ایسا بے سود اور کمزور دل مسلمان جو ہے نا، اصل میں جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہے ہی بہادری کا نام، اور اگر کمزور دل ہے نا، نہ وہ محبت کر سکتا ہے، نہ وہ جہاد کر سکتا ہے، اور نہ اس کو مسلمان کہلانے کا حق ہے۔ کمزور دل مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ بہادر اور جاں باز ہوتا ہے۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر۔ اب دنیا پر جس نے راج کرنا ہے، اب اس کو ترک جہاد کی تعلیم چاہیے، اس کو امن چاہیے۔ اسلام امن سے پہلا، آج کل آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی نا، ہر کوئی کہتا ہے اسلام امن سے پھیلا، اسلام امن سے پھیلا، بے شک اسلام امن سے بھی پھیلا، لیکن تلوار اس کے پیچھے تھی۔ جب تک تلوار نہیں ہے نا، امن بھی آپ کا کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر پاور نہیں ہے نا، ہمت نہیں ہے نا، تو آپ کا جو امن ہے وہ بھی کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو امن شانتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اسی کو لوگ بے وقوف اور شریف کا لقب بھی دیتے ہوتے ہیں کہ یہ تو شریف ہے۔ مطلب آج کل لوگوں نے مسلمان کو شریف جو سمجھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑ نہیں سکتا، اس کے اندر غیرت بھی نہیں ہے، اور اس کو اگر دین پر کوئی بات آ جائے، اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر کوئی بات آ جائے، تو اس کے منہ سے کچھ نکلنا ہی نہیں ہے، یہ اتنا شریف ہے۔ مطلب سیدھی سی بات، یہ اتنا بغیرت ہے کہ اس کا کچھ ہونا ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہونا کسی بات کا، کیونکہ یہ امن پسند ہے۔ یہ امن ہے ہی نہیں، اصل میں یہ اپنی ہی تباہی ہے۔ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اب وہ باطل کی حفاظت کے لیے اگر انہوں نے اتنے ہتھیار اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں نے تو اسلام کی حفاظت کرنی، تو ان کو کیوں نہیں ہتھیار اکٹھے کرنے چاہیے؟ قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ گھوڑے تیار رکھنے چاہیے۔ کون سے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے؟ یہی ہتھیار تیار رکھنے چاہیے، کس کی حفاظت کے لیے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے۔ اب جو باطل والے ہیں، جو یورپ والے ہیں، جنہوں نے حفاظت باطل کی کرنی ہے، اگر وہ دوشتا کمر اوپر سے نیچے تک اگر انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، ہتھیار اکٹھے کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو وہ تو باطل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے جس نے سچے دین کی حفاظت کرنی ہے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم امن سے سارا کام چلا لیں گے، تو امن سے تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مسلمانوں کو اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ چیزیں ایجاد کرنی پڑے گی، اور وہ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی، وہ چیزیں ان کو چلانی آنی چاہیے، وہ چیزیں استعمال کرنی آنی چاہیے، جس سے وہ اسلام کی حفاظت کر سکے۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اب اگر کوئی یہ لگائے نا، فتویٰ لگائے کہ مشرق میں جنگ شر ہے، مطلب جو آپ جہاد کر رہے ہو وہ شر ہے، تو یہی بات مغرب پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ لیکن جب مغرب کی بات ہوتی ہے، جو کلیسا نواز لوگ ہوتے ہیں نا، جو صرف یورپ کی چاپلوسیاں کرنے کے لیے عالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں نہیں امن کا درس دیتا ہے اسلام، امن سے پھیلا ہے اسلام، اور امن سے رہنا مسلمانیت ہے، اس کے علاوہ تلوار اٹھانا یہ تو شر ہے۔ اگر یہی شر وہ اگر مسلمانوں کو بات سمجھاتا ہے نا، تو اس کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، اور یورپ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے نا، کسی بھی طرح سے کوئی کافر مسلمان پر ظلم کر رہا ہے نا، تو وہ بھی شر ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی چاپلوسیاں کرتا پھرے کہ وہ ٹھیک ہے، حق پہ، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو روتا پھرے کہ نہیں بھائی اسلام امن سے پہلا، اور اسلام میں صرف امن ہی ہے، اور امن ہی سے سارا کچھ چلتا رہے گا، اسلام کی حفاظت بھی امن ہی سے ہو جائے گی۔ تو اسلام کی حفاظت صرف تلوار سے ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم حق پہ چل رہے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم حق کا ساتھ ہی دیں گے، لیکن اگر ایسا ہے تو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر؟ اگر اس طرح سے ہے تو اسلام سچا دین کون سا ہے؟ مسلمانوں کا اسلام کا محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر مسلمان اپنی عزت کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، یا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے کہیں پر کھڑے ہوتے ہیں،
تو ان کو یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، بھی اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام میں تلوار جائز نہیں ہے، اسلام میں خون ریزی جائز نہیں ہے، تو پھر جہاد کہاں گیا؟ جہاد کا کیا مطلب ہے؟ تو جو لوگ اس عہدے پر ہیں کہ جو قوم کو سمجھا سکیں، ان کے لیے سب سے زیادہ یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے کہ وہ اپنے نیچے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں، اس بات پر تیار کریں، اور اس بات پر ہمیشہ الرٹ رہنے کے لیے ان کی ہمت بندھاتے رہیں کہ اسلام کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو صرف تلوار سے ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہر کسی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر کوئی اس کے لیے تیار ہو کہ وہ اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے، کھانے پینے کی وجہ سے بندہ کسی کے آگے دم ہلاتا پڑے اور اپنے آپ کو بغیرت کر لے اور کسی کے سامنے اتنا ہی جھک جائے کہ اپنی ہستی بھی کو مٹا دے، تو کیا فائدہ اس کا؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت اور ہمت کے ساتھ اسلام کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔